بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بس، اختتام جلوس محمدی کے موقع پر اختتامی تقریب میں تشریف فرما جملہ حضرات، آج کے طلباء کل کے علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، یہ سرجیل بھائی اور شکیل بھائی، آپ دونوں برادران نے بھیونڈی کے مسلمانوں کو کیسی تعلیم عطا فرمائی کہ یہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سلام کرنے کا جواب دیتے ہیں، اور جب جواب دیتے ہیں دوسری مرتبہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ پورا بھیونڈی سر کو اٹھا دیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، آمین آمین۔ آج معلوم ہوا کہ بھیونڈی میں 3 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب بڑا جوشیلا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش والے، یہ جو شور و گول ہو رہا ہے برائے مہربانی بند کر دیجیے، اور اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے نا تھوڑی دیر۔ وہاں پر پیچھے شور کر رہے ہیں، مت شور کریے۔ میں نے آپ کو بتایا ہمارے درمیان بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم عالم دین ہے، اور بہت عظیم خانوادے سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا ادب اور احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ کو آواز پہنچ رہی، برائے مہربانی بالکل خاموش رہے، پلیز خاموشی سے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات، میرے پاس ایک میسج آیا کہ 1445واں جشن ولادت رسول عالم اسلام کو مبارک ہو۔ آپ کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کے پاس بھی آیا ہوگا کہ 1444واں جشن ولادت عالم اسلام کو مبارک۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1445واں جشن ولادت نہیں ہو سکتا، یہ 1444واں جشن ہجرت تو ہو سکتا ہے۔ 1444واں
سن ہجری تو ہو سکتا ہے، جشن ولادت نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امسال 1498 سال کا عرصہ گزر گیا، گویا عالم اسلام کو رسول اللہ کا 1498واں جشن ولادت مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر یہاں کچھ نصرانیوں نے، مجوسیوں نے اور کچھ لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں 1450 سال سے ہے۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں دنیا میں اسلام و مسلمان نہ 1444 سال سے ہے، نہ 1450 سال سے ہے، نہ 1498 سال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد پڑ گئی، یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے جنت دوزخ کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ خدا کے نور سے پیدا اور ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے پیدا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، ہم آج جلوس محمدی کے موقع پر بھیونڈی کے معززین کی سعی و کوشش سے اس 19ویں جلوس محمدی کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنا خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ جب ہم میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں ایک فرقہ گستاخ یہ رسالت کی بنیاد پر عالم وجود میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میلاد کا منانا، میلاد مصطفیٰ کا منعقد کرنا، جشن ولادت کا منانا، یوم ولادت کا منانا، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یوم ولادت زمان رسول میں نہیں ہوتا تھا، میلاد مصطفیٰ زمان رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ میلاد مصطفیٰ اور یوم ولادت مصطفیٰ اور مولود مصطفیٰ یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا، یہ بدعت نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو بدعت کی تعریف اور
4 ہاتھ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بدعت کی تعریف یہ فرمائی کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں اس امام کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ خدا کی قسم ہم ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو۔ ہم تو ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ کہتے زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جلوس آپ کا نکلا یہ کوئی ایک سیشن میں نہیں نکلا ہے، یہ جلوس کے کئی سیشن منعقد ہوئے۔ پہلا سیشن جہاں سے شروع ہوا، دوسرا سیشن جہاں پر عصر کی نماز ادا کی گئی، تیسرا سیشن جہاں مغرب کی نماز ادا کی گئی، اب یہ چوتھا سیشن جس میں یہ چوتھا اور آخری سیشن میلاد کا آج منعقد کر کے آپ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے میرے خدا نے اپنے مصطفیٰ کا میلاد منعقد کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میلاد مصطفیٰ منعقد کیا تو ایک سیشن میں نہیں بلکہ 2 سیشن میں۔ پہلا سیشن لا الہ الا اللہ پر منعقد ہوا اور دوسرا سیشن محمد الرسول اللہ پر منعقد ہوا۔ پہلے سیشن میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، لفظ کن سے اولین و آخرین کو ظاہر فرمایا، مردوں کی روحوں کو، عورتوں کی روحوں کو، انبیاء کی ارواح کو، اصفیاء کی ارواح کو، اولیاء کی ارواح کو، شہداء کی ارواح کو، صالحین کی ارواح کو، صدیقین کی ارواح کو، شہداء صالحین کی ارواح کو، ابدال کی ارواح کو، اغواث کی ارواح کو، اقطاب کی ارواح کو، اوتاد کی ارواح کو، افراد کی ارواح کو، حضرت آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے صبح قیامت تک جتنی روحوں کو دنیا میں بھیجنا تھا اللہ نے سب کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش۔ ان روحوں میں روح محمدی بھی تو موجود تھی۔ سب سے پہلے روح محمدی بول پڑی بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب روح محمدی بولی تو ساری روحیں بول پڑی بلا شہدنا۔ کافرین بھی بول رہے ہیں، مشرکین بھی بول رہے ہیں، ملحدین بھی بول رہے ہیں، صدیقین بھی بول رہے ہیں، شہداء بھی بول رہے ہیں، صالحین بھی بول رہے ہیں، ابدال بھی بول رہے ہیں، اقطاب بھی بول رہے ہیں، ابدال بھی بول رہے ہیں، اغبال بھی بول رہے ہیں، افراد بھی بول رہے ہیں، اب مردوں کی روحیں بھی بول رہی اور عورتوں کی روحیں بھی اب سب بول رہے ہیں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہاں رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا۔ دنیا میں آئے رب کی ربوبیت کا انکار کر گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ ہاؤس آف کامنس کا اختتام ہوا۔ ہاؤس آف کامنس دربار عام جس میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، یہ ہاؤس آف کامنس تھا، یہ دربار عام تھا جس میں سب کو جمع کیا گیا اور سب کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کے اقرار لیا گیا۔ ہاؤس آف کامنس کے بعد فوراً ہی دوسرا سیشن شروع ہو گیا، ہاؤس آف لارڈز۔ ہاؤس آف لارڈز دربار خاص جس میں چنندہ شخصیتوں کو جمع کیا گیا۔ ہاؤس آف لارڈز دربار خاص شروع ہوا۔ آواز آئی ہاتف غیبی سے اب اس میں جو غیر نبی ہے وہ باہر ہو جائے۔ اے مومنین کی روحوں تم باہر ہو جاؤ، تمہارا یہاں کام نہیں۔ اے مشرکین کی روحوں تم بھی چلی جاؤ،
تمہارا بھی یہاں کام نہیں، اے صدیقین چرواہ تم بھی باہر ہو جاؤ، اے شہداء اور صالحین چرواہ تم بھی باہر ہو جاؤ، سب باہر ہو جاؤ۔ یا اللہ جب سب باہر ہو جائیں گے تو رہے گا کون؟ آواز آئی، اے آدم، اے آدم کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے نوح کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے موسیٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے عیسیٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام یا کم و بیش 2,23,999 انبیاء کرام کی ارواح طیبات کو ٹھہرا کر ان سے فرمایا، اب بات یہ کی جا رہی ہے، دیکھو میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اے آدم، اگر وہ تمہارے دور اقتدار و اختیارات نبوت میں آ جائیں تو تم پر لازم یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی حمایت کرنا۔ اے آدم، میں تمہیں خلیفۃ اللہ الاعظم بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اے آدم، یہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے نوح، میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، اولو العزم پیغمبر میں بنا رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اے نوح، یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے ابراہیم، میں تمہیں اولو العزم پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اے ابراہیم، یہ کلمہ تمہاری قوم کو پڑھنا ہے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے موسیٰ، میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اے موسیٰ، یہ کلمہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، تمہاری قوم پڑھے گی، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے عیسیٰ، میں تمہیں اولو العزم پیغمبروں کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اے عیسیٰ، یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرا خدا پروردگار اب ہاؤس آف لارڈز میں دربار خاص میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اقتدار کا ذکر کر رہا ہے، اختیار کا ذکر کر رہا ہے، سیرت کا ذکر کر رہا ہے، صورت کا ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں، آنے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں خدا کیا کر رہا ہے؟ گویا خدا اپنے رسول کا میلاد بیان فرما رہا ہے، اپنے رسول کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اقتدار کا ذکر کر رہا ہے، اختیار کا ذکر کر رہا ہے، سیرت کا ذکر فرما رہا ہے، آمد کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے، اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
सुन्नत, हज़रत तौसीफ़ मिल्लत, हज़रत तौसीफ़ मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मिलाद नबी करते हैं ना, हम जब मिलाद नबी करते हैं तो कुछ लोगों के पेट पे बहुत तकलीफ होती है और कहते हैं ये मिलाद नबी का मनाना दीन में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो बरेली से मौलाना अहमद रजा ने इजाद कर दिया, ये बिदअत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तुम मिलादुन नबी मनाओ या तुम यौमुन नबी मनाओ या तुम विलादत रसूल मनाओ या तुम आमद रसूल करो या तुम बर्थडे के नाम से करो या जन्मदिन के नाम से करो। मराठी में भी कोई लफ्ज होता है जन्मदिन का, वाट दिवस। अब तुम मराठी में कह लो तो वाट दिवस कहो, हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे, जन्मदिन, बंगला में कहोगे तो क्या कहोगे, जन्मदिन, उर्दू में तो कहोगे तो क्या कहोगे, यौम विलादत, अरबी में कहोगे तो क्या कहोगे, मिलाद रसूल। असल मकसद सबका एक है, चाहे उसको हिंदी में कह दें आप जन्मदिन, इंग्लिश में कह दें आप बर्थडे। हम जब मुस्तफा का बर्थडे मनाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। अपने बाप का जब तुम जन्मदिन मनाते हो तब तुम उसको बिदअत क्यों नहीं कहते? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सालगिरह कह लो, चाहे सालगिरह कह लो, चाहे जन्मदिन कह लो, चाहे बर्थडे कह लो, चाहे मिलाद कह लो, चाहे यौमुन नबी कह लो, चाहे विलादत यौम रसूल कह लो, मकसद सबका एक ही है, आमद। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तुम अपने बेटे का बर्थडे मनाते हो और केक लाके सामने रख के काटते हो, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हो, केक काटते हो, तब बिदअत नजर नहीं आती है। हम जब मुस्तफा का यौम विलादत मनाए तब आप कहें बिदअत। जब तुम अपनी माँ का यौम विलादत मनाओ, अपने बाप का यौम विलादत मनाओ, अपने बेटे का यौम विलादत मनाओ, जब तुम अपने घर में अपने बाप दादा का यौम विलादत मुनक़िद करते हो तब तुम उसको बिदअत नहीं कहते हो। मेहमानों को भी बुलाते हो, खाने भी पकाते हो, शीरीनी भी रखते हो और जनाब केक भी लाते हो, रोशनी भी करते हो, चरागा भी करते हो, सारे काम करते हो। मगर जब हम यही काम अपने नबी के नाम से करते हैं, अपने रसूल के नाम से करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के नाम से करते हैं, चरागा करते हैं, चराग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, दिए जलाते हैं, शबे विलादत रसूल रोशनी करते हैं, तो इनके पेट में दर्द होता है कि ये फजूल खर्ची है, ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जब तुम अपने बाप के यौम विलादत पर खुशियां मना रहे हो तो हम रसूल पाक के यौम विलादत पर खुशियां मना रहे हैं, तो मामला फैसला हो गया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका यौम विलादत मुनक़िद करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत तौसीफ़ मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में अपने घर पे एक छोटा सा झंडा लगा लेते हैं, तो ये क्या कहते हैं, वो भिवंडी में बहुत से लोग हैं, वहाबी, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बहुत है भिवंडी में, कहते हैं ये बिदअत है, बिदअत। अच्छा, हमने ये एक झंडा लगाया जिसपे गुंबदे खजरा बना हुआ था,
یہ رسول اللہ کی محبت میں ہم نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا ہے. کیوں کہ مصطفیٰ کی محبت میں ہم نے ایک جھنڈا اپنے گھر پہ لگا لیا تو آپ نے فوراً ہی ہمارے پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شب ولادت رسول حضرت جبریل امین نے خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا نصب کر دیا تھا. تو یہ لوگوں رسول اللہ کی محبت میں جھنڈے گھر پہ لگانا یہ حضرت جبریل امین کی روش ہے، ان کا طریقہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ، یہ لوگ کیسی بات کرتے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں نے کہاں پڑھا ہے. ان کو پڑھانے والا استاد ان کا کیسا جاہل تھا، اس نے کیا پڑھایا انہیں. یہ ہم جب ایک چھوٹا سا جھنڈا اپنے گھر کی چھت پہ لگا لیں تو یہ کہے بدعت، اور جب تم سماجوادی پارٹی کا جھنڈا اپنے چھت پہ لگا لو تو بدعت نظر نہیں آتی ہے. ہم جب جھنڈا لگائیں مصطفیٰ کا تبھی تمہیں بدعت یاد آتی ہے کہ یہ بدعت ہے. تم کانگریس کا جھنڈا لگا لو، بی جے پی کا جھنڈا لگا لو، اپنی کار کے چھت پر، کار کے بونٹ پر، موٹر سائیکل کے اسٹیئرنگ پر تم جھنڈا لگا کے گھومو، تب تمہیں بدعت یاد نہیں آتی ہے. یہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا، یہ بریلی کی ایجاد ہے. ہم جھنڈا لگا لیں مصطفیٰ کی محبت میں تب آپ کو بدعت یاد آتی ہے. اور جب آپ جس پارٹی کو پسند کرتے ہو اس پارٹی کا جھنڈا اپنی چھت پہ لگا لیتے ہو تب بدعت یاد نہیں آتی. سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا جھنڈا لگاتے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا جھنڈا لگاتے ہیں. جھنڈوں کی لڑائی کیا مذہب میں بھی آ گئی؟ اب تک تو ہم نے سیاسی لوگوں میں یہ لڑائی دیکھی تھی کہ تیری کار پہ یہ ترنگا کیوں ہے، یہ تیری کار پہ یہ نیلا والا ہاتھی والا کیوں ہے، یہ سائیکل والا کیوں نہیں ہے، یہ پھول والا کیوں نہیں ہے کمل کا. ہم نے تو یہ سیاسی لوگوں میں جھگڑے دیکھے تھے، یہ مذہبی لوگوں میں کب سے آ گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں اپنے گھر کے چھت پر جھنڈا لگا لیتے ہیں. تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کرتے ہو نا، تو خدا نے جب مصطفیٰ کا میلاد کیا تو جب یہ اپنا باپ کا میلاد کرتے ہیں، میں کیا ان کا نام لوں؟ بولو بھائی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، جو لاکھ سمجھائے پر نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ وہ جب اپنے باپ دادا کا کرتے ہیں تو روشنی لگاتے ہیں، ہیلوجن لگاتے ہیں، پنکھا ہوا کے لیے پنکھے بھی چلاتے ہیں، پانی پینے کے لیے واٹر کولر کا بھی انتظام کرتے ہیں، سارے انتظام کرتے ہیں، فرش بھی بچھاتے ہیں، شامیانہ بھی لگاتے ہیں. ارے بھئی یہ تم کرتے ہو تو ہم بھی تو مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں، تو یہی کرتے ہیں. چھوٹا سا فرش بچھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پنکھے لگا لیتے ہیں ہوا کے لیے، لائٹنگ کے لیے کچھ روشنی کا انتظام کر دیتے ہیں، شامیانہ لگا لیتے ہیں کہ دھوپ کی تپش نہ آئے، ہوائیں نہ آئے، تمازتیں استقبال نہ کریں، تو ہم چھوٹا سا شامیانہ لگا دیتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب اپنے رسول کا میلاد منعقد کرنا چاہا تو رسول
ان کی میلاد کے لیے اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند اور سورج کے چراغ جلا دیے، ستاروں کے قندیلیں روشن کر دی، پانی کے لیے آبشار کی نہریں جاری کر دی۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ زمین مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں بنائی گئی، یہ آسمان مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں بنایا گیا، یہ چاند اور سورج مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں بنائے گئے۔ مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہو اور اس کے راوی آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں ہے لولا کا خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ پھر حدیث قدسی میں فرمایا گیا لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چاند اور سورج مصطفیٰ کے میلاد والے چاند اور سورج ہیں۔ اگر کسی کو میرے مصطفیٰ کی میلاد سے انکار ہے تو مصطفیٰ کی میلاد والی زمین سے باہر نکل جائے۔ اگر مصطفیٰ کی میلاد سے انکار ہے تو مصطفیٰ کی میلاد والے چاند اور سورج کو استعمال کرنا چھوڑ دے، اور کوئی چاند اور سورج تلاش کر کے لے آؤ۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے، چائنا کوشش کر رہا ہے، یہ روزانہ جو طوفان آ رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی چاند اور سورج تلاش کر کے لاؤ جو میلاد والے نہ ہو۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب میلاد ختم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اب انہوں نے وہ انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے مجھے معلوم نہیں، ہمارے یہاں لڈو رکھے جاتے ہیں، آپ کے یہاں ہے؟ نہیں ہے کسی لڈو رکھے جاتے ہیں، لڈو ہے، جلیبی بھی رکھ لیتے ہیں، بتاشے بھی رکھ لیتے ہیں، جو جس حیثیت کا ہوتا ہے ویسا انتظام کر رہا ہے۔ کھیر بھی بنا لیتے ہیں، فرینی بھی بنا لیتے ہیں، گلٹھی بھی بنا لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میلاد کے بعد تبرک تقسیم کیا جائے تو کچھ لوگوں کا منہ میٹھا ہو جائے۔ کرتے تو کیا جب خدا نے میلاد کیا تو فرش بچھایا، ہم نے بھی چھوٹا سا بچھایا، روشنی کا انتظام کیا، تو ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں، تو کیا خدا نے تبرک تقسیم کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں ہاں، خدا نے بھی مصطفیٰ کی میلاد کے بعد تبرک تقسیم کیا، مگر فرق یہ ہے کہ بندہ جب تقسیم کرے گا تو اپنی جیب کا خیال رکھ کے تقسیم کرے گا، اپنی صلاحیت کے مطابق تقسیم کرے گا، مگر خدا جب دے گا تو اپنی قدرت کے مطابق دے گا۔ بندے کے پاس جتنا بڑا لینے کا دامن ہے اتنا دے گا۔ تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب مصطفیٰ کا میلاد منعقد کیا تو میلاد کے بعد، مصطفیٰ کی میلاد کے بعد اب تبرک تقسیم ہو رہا ہے، تو جو جیسا دامن لے کے آ رہا ہے اس کو ویسا ہی تبرک ملتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت آدم میلاد مصطفیٰ میں موجود ہیں، حضرت آدم نے اپنا تبرک، اپنا دامن پھیلایا تو اللہ نے خلیفۃ اللہ الاعظم بنا دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کا تبرک ہے۔ حضرت نوح نے اپنا دامن پھیلایا تو ان کو آدم ثانی بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنا دامن پھیلایا تو ان کو اولو العزم پیغمبروں میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا دامن پھیلایا تو توریت دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنا دامن پھیلایا تو زبور دے دی گئی۔
گئی، انجیل دے دی گئی، یہ سب میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ ابو بکر نے اپنا دامن پھیلایا، صداقت دے دی گئی، عثمان نے اپنا دامن پھیلایا، سخاوت دے دی گئی، عمر نے اپنا دامن پھیلایا، عدالت دے دی گئی، عبد القادر نے اپنا دامن پھیلایا، غوث اعظم بنا دیے گئے، معین الدین نے اپنا دامن پھیلایا، خواجہ بنا دیے گئے، غریب نواز بنا دیے گئے، احمد رضا نے اپنا دامن پھیلایا، مجدد اعظم بنا دیے گئے، مصطفیٰ رضا نے اپنا دامن پھیلایا، مفتی اعظم بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت توصیف ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ وہاں آپ بھی تھے پہلے سیشن میں، لا الہ الا اللہ پر جو سیشن منعقد ہوا تھا میلاد کا پہلا سیشن، اس میں آپ بھی تھے، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، یہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں وہ بھی تھے پہلے سیشن میں، ہم بھی تھے، تم بھی تھے۔ تو ہمیں تمہیں مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک کیا ملا؟ ہمیں تمہیں مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک یہ ملا کہ مصطفیٰ کی غلامی مل گئی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو وہ بھی تو تھے، انہیں کیا ملا مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک؟ میں کہنا چاہتا ہوں ہاں، جو تھا اس سب کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا۔ انہیں کیا ملا؟ انہیں یہ ملا کہ تم مصطفیٰ کی میلاد کا انکار بھی کرتے ہو، انہیں یہ ملا، تمہیں یہ ملا کہ مصطفیٰ کی میلاد والی زمین استعمال کرنے کی اجازت مل گئی، مصطفیٰ کی میلاد والی زمین پر زندگی گزارنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ کہ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ آج 1498واں جشن ولادت رسول کے موقع پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ظلمتوں کا خاتمہ ہوا، بے حیائیوں کا خاتمہ ہوا، خواتین کو، عورتوں کو مقام ملا، منصب ملا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جہالت کا دورہ تھا، جہالت کا دورہ ختم ہوا، اور رسول اللہ نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا پیغام دیا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا کہ علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اے لوگو، تم اس نبی کے امتی ہو جس نے علم حاصل کرو کا پیغام دیا ہے، تو تم اس نبی کے فرمان کے مطابق اپنا جہل دور کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کہیں منع نہیں کرتا ہے، کہیں روکتا نہیں ہے۔ مراٹھی مت پڑھو، اسلام کہیں یہ نہیں کہتا ہے۔ بنگلہ مت پڑھو، اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے۔ ہندی مت پڑھو، اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے۔ انگلش مت پڑھو، اسلام نے کہیں نہیں روکا ہے۔ عصری تعلیم بھی حاصل کرو اور دینی تعلیم بھی حاصل کرو۔ بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، مگر مکھیہ دھارا سے مت ہٹ جانا۔ علم دین حاصل کرو، مگر جو تمہارے صوبے کی زبان ہے مراٹھی، اس کو بھی حاصل کرو، ہندی بھی حاصل کرو، انگلش بھی حاصل کرو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ لوگوں، میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، عشق کا پیغام دیا۔ ایک بنو اور نیک بنو، اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، اور جو رول ہے، جو اصول ہے،
उस रूल से, उसूल से, उस कानून से, उस दस्तूर से कभी हटना नहीं चाहिए। जिस वक्त में डीसीपी साहब ने प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए कहा है, उस वक्त के अंदर ख़त्म कर देना ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हज़रत दाखिल सिलसिला फरमाएंगे, फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। तो जो लोग मुरीद होना चाहते हैं, अब मुरीद होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो। जब मुरीद होने वालों की कसरत है तो हम अपने सर से पगड़ी उतार के आपके हाथों में नहीं देंगे। मुरीद होने के लिए हाथ में कपड़ा ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल का इरादा होना ज़रूरी है। इत्मीनाने कल्ब के लिए बुजुर्गों ने हाथ में रुमाल देना शुरू फरमाया। तो मुरीद होने के लिए हाथ में कपड़ा ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल का इरादा ज़रूरी है। तो जो लोग अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं, उनको मुरीद होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि ज़िंदगी में एक मरतबा मुरीद हुआ जाता है, बार बार मुरीद नहीं हुआ जाता है। हाँ, अगर कोई किसी सुन्नी सही अकीदा पीर का मुरीद है और वो सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में इक्तिसाबे फैज़ के लिए, तलबे फैज़ के लिए, आला हज़रत की और मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें हासिल करने के लिए तालिब होना चाहते हैं, तो वो तालिब होने की नियत करें। मुरीद वो अपने उसी पीर के रहेंगे जिससे वो पहले मुरीद हो चुके हैं। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी जब मारहरा मुत्तहरा अपने पीरो मुर्शिद सैयदना शाह आले रसूल से मुरीद होने के लिए गए, तो सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हज़रत को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझको पढ़वाए। आज मैं वही अल्फाज आपको पढ़वाने जा रहा हूँ। तो बरकतों के हुसूल की नीयत से, नेमतों के नुज़ूल की नीयत से वो अल्फाज आप तमाम हज़रात पढ़ लें जो आला हज़रत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। तो बरकतों की नीयत से वो अल्फाज आप सब हज़रात भी पढ़ लें। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व बारका व सल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से बचता रहूँगा, ख़ास कर झूठ, गीबत, बदी, बदअक़ीदों की सोहबत से बचता रहूँगा, सुन्नियों के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा। या अल्लाह, मुझे